ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور یہ اجلاس اس دن ہوا جب منی بجٹ پیش ہونے جا رہا تھا۔ اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں وزیر دفاع پرویز خٹک نے پرائم منسٹر عمران خان پہ کھل کر تنقید کی اور گلے شکوے کیے۔ گو کہ یہ جمہوریت کا حسن اور ایک مثبت عمل ہے کہ ایک پرائم منسٹر سے وفاقی وزیر گلے شکوے کر رہے ہیں اور وہ اس کو سن رہے ہیں۔ یہی جمہوریت ہے جو کہ تمام سیاسی جماعتوں اور حکومتوں میں ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر اس تنقید کو کس طرح سے ایک پازیٹیو وے میں لیتے ہوئے بہتری اور آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ مجھے اس وقت ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں قادر مندوخیل صاحب۔ مندوخیل صاحب، آپ نے خود بھی دیکھا جس اپوزیشن جس طرح سے واویلا مچا رہی تھی، اب وہ چاہے لانگ مارچز کرے یا پھر مہنگائی مارچ کرے، کچھ بھی کرے، ریلیاں نکالنے کا کہہ دے، لیکن حکومت نے جو کرنا تھا وہ تو اس نے کر لیا۔ جو منی بجٹ تھا وہ بھی پاس ہو گیا، یہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے گا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اپوزیشن ویسے ہی ہنگامہ مچا رہی ہے، واویلا مچا رہی ہے، جبکہ کوئی نئے ٹیکسز تو لگے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، یہی بھاشن کل وزیر داخلہ شوکت ترین صاحب نے بھی سنایا تھا کہ حکومت اپوزیشن ویسے واویلا مچا رہی ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو کہ واویلا ہم کیسے نہیں مچا رہا ہے، یا ہم عوام کی آواز کیسے نہیں بلند کر رہے، چاہے اسمبلی کے فلور پہ ہو، چاہے عوامی احتجاج میں ہو، یا میڈیا کے ذریعے ہو۔ 350 ارب کے جو نئے ٹیکسز یا وہ جو انہوں نے جو وہ دیے تھے سہولت دیا تھا، یا اس کو وڈرا کر رہا ہے، تو یقیناً یہ 350 ارب تو آئے گا اس کے اوپر۔ اب ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں آئے گا۔ بلاول بھٹو صاحب نے کل اسمبلی کے فلور پہ یہ بتایا ہے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ جو 1000 سی سی تک گاڑی ہے ان کے اوپر پہلے تھی ٹیکس 5%، تو انہوں نے اس کو 100% بڑھا کے 10% کر دیا۔ اور پھر اس طرح جو لگژری گاڑیاں ہیں جو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں، یا جو 3000 سی سی ہے وہ جو پہلے سے 25% ٹیکس تھا، انہوں نے صرف 5% بڑھا کے ان کو 30% کر دیا ہے۔ تو دوسری بات یہ ماچس کے اوپر 70% ٹیکس، دودھ کے اوپر، بچوں کے دودھ کے اوپر، اور آپ کا اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں عام زندگی کی، یا جو مشینری ہے، جو خیراتی اسپتال ہے، خود عمران خان صاحب ایک خیراتی اسپتال چلا رہا ہے جس سے اس کا پورا گھرانہ بھی چل رہا ہے، لیکن عوام کو سہولت کے لیے اس اسپتالوں کے اوپر ٹیکس لگایا گیا کہ مشینری اگر لائے گا، اگر کوئی مخیر حضرات کوئی اسپتال کھولنا چاہے تو وہ اس کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ ٹیکس اگر اس طرح آپ اسپتالوں پہ لگائیں گے، اس طرح آپ کھانے پینے کے ڈبلوٹی اور بیکری کے آئٹم کے اوپر لگائیں گے تو عام آدمی کی، اور پھر میں نے گاڑیوں کا آپ کو مثال سنایا کہ اس کے اوپر ٹیکس جو ہے نا وہ 100% یعنی ڈبل کر دیا ہے۔ تو آپ مجھے بتاؤ یہ واویلا مچا رہے ہیں ہم، اور پھر اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے تو یہ منی بجٹ لانے کا کیا مقصد؟ اگر حکومت یہ چیز سمجھ رہی ہے کہ مہنگائی پہلے سے کم ہوا ہے تو کم ہوا ہے تو وہ بھی اعداد و شمار بتا دے۔ ان کی اپنی ادارہ شماریات یہ بتا رہے کہ اعداد و شمار ان کی کتنی ہے، کیا حساب آ رہا ہے۔ مہنگائی اس وقت جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے، اور بات یہ کرے کہ مہنگائی دنیا میں آئی ہے، تو ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھا دے اگر امریکہ میں یا یورپ میں کوئی چیزیں تھوڑی بہت مہنگی ہوئی ہے تو وہاں تو لوگوں کی جو روزگار ہے 20-20 ہزار روپے وہ ایک دن کی کماتا ہے، جو کہ ہمارے یہاں پورے مہینے کا تنخواہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ 20,000 بھی کس کو ملتا ہے؟ یہ بار بار جب ہم بات کرتے ہیں یہ تو سرکاری جو سندھ گورنمنٹ ہے جیسے 25,000 انہوں نے بھی جا کے انہی سرمایہ داروں کے ذریعے انہوں نے ہائی کورٹ سے اور دین سپریم کورٹ سے انہوں نے اسٹے اٹھا لی ہے۔ عام آدمی کو 25,000 کی تنخواہ کہاں ملتی ہے؟ 8-10 ہزار کے تو ملازم ہیں لوگ۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری عروج پہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا یہ صورتحال آپ کے سامنے، اور پھر ایسی صورتحال میں وہ منی بجٹ لائے، اور منی بجٹ بھی اس طرح لایا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسٹیٹ بینک جو ہے نا وہ حوالے کر دیے آئی ایم ایف کو۔ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہے جس کی تنخواہ ہوگی 1.5 کروڑ روپے، اور ان کے ڈائریکٹران دوسرے لوگوں کی جو تنخواہ ہے، اور وہ پروٹیکٹ کیا گیا ہے کہ اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ 3 سال سے 5 سال ہوگی، اور پھر اس کے بعد وہ نہ وہ وزیر اعظم کو جواب دے ہوں گے، نہ وہ نیب کو جواب دے ہوں گے، نہ وہ ایف آئی اے کو جواب دے ہے، وہ صرف اس جواب دے ہوں گے۔ تو آئی ایم ایف کیا دے ہوں گے؟ تو یہ آپ نے تو اسٹیٹمنٹ بیچ دیا، اب رہ کیا گیا؟ اور کوئی کسر رہ گیا تو وہ بھی پورا کرے۔ آپ کے پاس 1.5 سال ہے۔ حکومت سے سوال ہے میرا۔ سر، یہ جو وزیر خزانہ جو آپ جس طرح سے بتا رہی ہے، وزیر خزانہ جو ہے یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں، پھر 10 سال بعد وہ پاکستان تحریک انصاف میں آتے ہیں، اور جو کچھ وہ ابھی کر رہے ہیں یہ وزیر خزانہ،
تو آپ نہیں اس کو دیکھ رہے کہ اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ وہ یہ سب کچھ غلط ہے یہ جو اب کر رہے ہیں، اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ سب کچھ کر رہے تھے تو وہ صحیح تھا؟ آپ وزیر خزانہ کو چھوڑیے، پیپلز پارٹی کے دور کو بھی رہنے دے، نوکری حاصل کرنے کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرنے پڑتے. ابھی جب یہ وزیر خزانہ نہیں تھے، اسی حکومت میں ایف بی آر کے چیئرمین اور حفیظ شیخ کے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے کہ معیشت کو ڈبو دی انہوں نے. آج وہ کہہ رہے ہیں 3.5 سال سے بڑا اچھا چل رہا ہے. وہ تو چھوڑیے، جو پیپلز پارٹی کے دور میں یہی وزیر خزانہ تھا جس کو عمران نیازی برا کہتے تھے، آج وہ اچھا ہو گیا. پھر اسی دور میں جب اس سے پہلے وزیر خزانہ تھا اس کو یہ برا کہہ رہے تھے. اور یہ آئی ایم ایف کے سارے فنڈر ہے، ایجنٹ ہے، یہ یہودی لابی کے ایجنٹ ہے، یہ قائدیانی لابی کے ایجنٹ ہے جو پاکستان پہ مسلط ہے. اور یہی وزیر خزانہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی تو رہے ہیں نا. اس ٹائم جو اقدامات اٹھائے تھے وہ اس وقت صحیح تھے، اب جب اٹھا رہے ہیں تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ غلط ہے. تو میں یہی سوال اٹھا رہا ہوں. میں تو آپ کو ایک قدم اور بڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور کے جو اقدامات ہیں وہ بھی چھوڑیے. اسی حکومت کے وزیر شوکت عزیز سے پہلے جو وزیر خزانہ تھا اس کے خلاف بھی اس نے سٹیٹمنٹ دیا آپ کی میڈیا ریکارڈ پہ. جب یہی شخص جو اسی حکومت میں اپنی پچھلے وزیر خزانہ کے خلاف انہیں بیانات تو ریکارڈ میں موجود ہے، آج جب وہ وزیر خزانہ خود بن گئے تو 3.5 سال میں دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہے. تو یہ جھوٹوں کا ایک ٹولہ ہے، یہ گمراہ کرنے کا ایک ٹولہ ہے، اور یہ بدتمیزوں کا ایک ٹولہ ہے جو یہ شام میں اکٹھے بیٹھتے ہیں بنی گالہ میں، اور وہاں سے ان کا مائی باپ ترغیب دیتے ہیں بدتمیزی کا، جھوٹ کا ان کا، اور اس چیز میں یہ سمجھ رہے کہ عوام جو نا اس سے بیوقوف بن جائیں گے. عوام نے تو اپنا دکھا دیا رزلٹ. پختونخوا جہاں سب سے مضبوط گڑھ میں انہوں نے الیکشن کرایا وہاں تو عوام نے اپنا ریئیکشن بتا دیا ہے. کہاں کراچی، جب میرے علاقے میں پی ٹی آئی کو 6 نمبر پہ بھیج دیا، فیصل واڈا والی سیٹ پہ ہے. لاہور میں تو خود ہی انہوں نے کاغذات ریجیکٹ کر کے اپنے آپ کو دوڑ سے دور کر دیا ہے. اور پھر ابھی جو نارتھ پختونخوا ہے وہاں جہاں ملکنڈ ہے، دیر ہے، سوات ہے، جہاں پیپلز پارٹی کی اسٹرینتھ ہے وہاں تو الیکشن کے لیے قطرہ گئے. 16 جنوری کو الیکشن ہونے تھے اتوار والے دن. انہوں نے کہا کہ سردی کا موسم میں ابھی ہم کریں گے اس کو 27 مارچ کو. او بھائی آپ کو پہلے نہیں پتا تھا جب آپ یہ شیڈول الیکشن کمیشن اناؤنس کر رہا تھا یا پختونخوا حکومت کی رضامندی سے اناؤنس کر رہا تو ان کو نہیں پتا تھا کہ دسمبر میں یا جنوری میں سردی ہوتی ہے. اسی طرح جیسے گیس کے بحران جہاں یہ جون جولائی میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ان کو پتہ نہیں تھا کہ معاہدے کرنا ہے، اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ دسمبر جنوری میں گیس کی کھپت زیادہ ہوتی ہے، گیس یہاں پہ لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں، سردی ہے، لکڑی کی یہاں پہ کمی ہے. تو یہ تو ان کی کارکردگی آپ کے سامنے. اور آج پورا پاکستان کی ریاست کا جو ایک مضبوط پلر ہے اسٹیٹ بینک، اور وہ جا کے انہوں نے حوالے کر دیا. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، اسٹیٹ بینک میں بھی جو ڈیفنس بجٹ ہوگا، یعنی ہمارے جو اساس ادارے ہیں، ہمارے جو حفاظت کرنے والے ادارے افواج پاکستان، ان کا ایک اکاؤنٹ ہوگا اور وہ بھی ہوگا اسٹیٹ بینک کے اندر. تو آپ مجھے بتا دوں کہ آپ کیا چاہ رہے ہو. اسٹیٹ بینک تو آپ نے ایم ایف کے حوالے کر دیا ہے، اس میں افواج پاکستان کا ڈیفنس کا ایک اکاؤنٹ ہوگا تاکہ وہ اکاؤنٹ جو نا بھارت اور ہندوستان امریکہ کے جو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے آئی ایم ایف ہے وہ پاکستان کے ڈیفنس جو بجٹ ہے وہ آسانی سے اس کی تشریح بھی کر سکے اور اس پہ تنقید بھی کر سکے. یہ ہے نیا پاکستان. مندوخیل صاحب، اگر آپ دیکھیں 2 بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ، یہ بھی اپنی ادوار میں جو ہے آئی ایم ایف کے پاس جا چکی ہیں. ان کو تو بخوبی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کیا پریشرز ہوتے ہیں. جو $1 ارب کا ابھی ہمیں قسط ملنی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، تو وہ کتنی ضروری ہے فائنینشیل ریکوائرمنٹس کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات آپ کو یہ ہے کہ یہ وزیر خزانہ نے بھی اسمبلی کے فلور پہ اٹھایا کہ پیپلز پارٹی آئی ایم ایف میں گئی ہے اور نون لیگ بگئی ہے. تو ہم تو انکار نہیں کیا ہے، ہم نے اس کو برا بھی نہیں کہا کہ آئی ایم ایف نہیں جاؤ، لیکن ہم نے یہ کہا کہ پاکستان نہ بیچو، پاکستان کو گروی نہ رکھو. یہ میں آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا ہوں، یہ کل کے بل میں آئی ایم ایف کے اسٹیٹ بینک کے حوالے کر دیے. اور ابھی پچھلے مہینے گورنر پنجاب نے جہاں برطانیہ میں بیان دیا کہ پورا پاکستان گروی رکھ دی، میں نے نہیں کہا. میں اپوزیشن کا ایک رکن قومی اسمبلی ہوں، اگر میری بات کی تو کوئی وزن نہیں ہوگی ان کے سامنے، مگر ان کے اپنے جو گورنر نے کہا اس کے جواب کسی نے نہیں دیا. اور دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں ضرور آپ قرض لے. پیپلز پارٹی نے لی، آپ کو یاد ہوگا عمران نیازی سے فرماتے تھے کہ انہوں نے 10,000 ارب لی ہے.
اب بھی اس وقت 20,000 ارب سے زیادہ یہ لے چکے ہیں اور مزید IMF کے پاؤں پہ پڑے ہوئے، اور جو یہ بل کی نشاندہی ہے. پھر IMF کے ساتھ انہوں نے جو بات کی ہے کہ ہم ہر مہینے پیٹرول بڑھائیں گے. عالمی منڈی میں پیٹرول کم ہوتی جا رہی، یہ بڑھاتے جا رہے، کیونکہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہے ان کا. اسٹیٹ بینک IMF کے حوالے کر دیا ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم اگر IMF کے پاس جائے تو ہم خودکشی کریں گے. آج عمران نیازی صاحب بڑی بے شرمی سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن میں اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ خودکشی کر لے، کیونکہ خودکشی اسلام میں حرام ہے اور بزدلی ہے. لیکن جو باتیں عمران نیازی نے کنٹینر پہ چڑھ کے کہی ہے وہ سارے اس کی پلٹ کے اس کی منہ پہ پڑ رہی ہے. جی منتخب صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح سے ہم نے اپنے ضمنی الیکشن اس کی بلدیاتی الیکشن کی بھی بات کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عوام نہ اپوزیشن سے خوش ہے اور نہ ہی حکومت سے خوش ہے، کیونکہ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی سٹینڈ اسمبلی کے اندر کر رہی ہے، اسمبلی کے باہر کر رہی ہے، اور آپ جیسے میڈیا کے دوستوں کے ساتھ ٹی وی چینل پہ اپنی پارٹی کو اور پاکستانی عوام کو کی آواز کو بلند کرنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، بعثت جمہوری پارٹی پیپلز پارٹی کی 50 سال کی تاریخ ہے. آپ مجھے بتائیں کیا ہم سپریم کورٹ پر شلوار قمیض لٹکائے؟ کیا ہم پولیس افسران کو تپڑ مارے؟ کیا ہم PTU پہ حملہ کر دیں؟ کیا ہم بجلی کے بل جلائے؟ کیا ہم لوگوں کو انڈی کے ذریعے پیسوں کی ترغیب دی؟ یہ کام تو ہم نہیں کرنے والے، کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں. ہر ایک احتجاج اسمبلی کے اندر بھی ہم کریں، اسمبلی کے باہر بھی کریں، میڈیا پہ بھی اپنی آواز بلند کریں، اور ساتھ ساتھ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ پہلے ہی دن سے بلاول بھٹو صاحب نے نواز شریف صاحب کو کہی ہے. پنجاب گورنمنٹ ان کی 7 سیٹوں پہ کھڑی ہے، وفاقی حکومت 4 سیٹوں پہ کھڑی ہے، اور اس کے اندر بھی کاف لیگ ناراض. MQM تو ہر وقت بلیک میلنگ کرتی رہتی ہے، جہاں اس کو ہڈی پھینکا جائے تو یہ واپس آ جاتی ہے اور اس کے بعد شور مچاتی رہتی ہے. تو MQM کا پرانا ایک روایت ہے. اور پھر اس کے بعد آپ JDA کا دیکھ لیں، وہ بھی سندھ کی بات کرے. میں JDA کے دوستوں سے بات کر رہا ہوں کہ آپ سندھ کو آپ کریں. آپ سے زیادہ مجھے سندھ پیارا ہے کہ آپ سندھ کو جو پانی نہیں مل رہا ہے، آپ نے وفاق میں رہتے ہوئے منسٹری لیتے ہوئے آپ نے آواز اٹھائی ہے. کیا سندھ کا جو حقوق ہے NFC ایوارڈ آپ نے اس کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ باقی آپ سندھ کرتے رہتے ہو. بھائی سندھ ہمارا ہے، ہمارا رہے گا انشاءاللہ. آپ اسی طرح بگوڑے رہیں گے اور اسی طرح حکومت کے صفوں میں بیٹھ کے اور سندھ کو جو کاٹنے کی آپ کوشش کریں گے، جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے. سوال یہ ہے، پیپلز پارٹی تو ہر ماس پہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہے، لیکن آپ مجھے بتا دو کہ جمہوری پارٹی احتجاج اور عدم اعتماد کی تحریک کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹ ہے تو ضرور مجھے بتاؤ، میں اپنی قیادت کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ بھی ایک تجویز ہے جمہوری. لیکن بات ہو جمہوری، ہم کسی شور شرابے، کسی بدتمیزی پہ، کسی گولی کی سرکار کی اس ٹائپ کی ہمارا نہ کوئی ارادہ تھا. ہم نے شہادتیں لی ہے، ہم نے پانسیاں جو ہے نا دیکھی ہے، ہم نے کوڑے دیکھے، ہم نے جیلیں دیکھے. آج بھی آصف علی زرداری صاحب کو عدالتوں کا سامنا کرائی ویل چیئر کے اوپر. میں جیل کمیٹی کا رکن رہا ہوں، 28-29 سال مجھے ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک. جب 8 بجے کے بعد جیل کے دروازے بند ہوتے، عادی فریال کو آپ کے سامنے رات 12 بجے جیل کی سلاخوں میں دھکیل دی ہے. خورشید شاہ صاحب بیٹے سمیت 2 سال جیل میں بند تھے، اور آغا سراج درانی صاحب آج بھی جو ہے نا ان کی کسٹڈی میں ہے. تو سوال یہ، ہم تو بھگت رہے اور بھگتے رہیں گے. ہم کوئی نذیر چوہان نہیں ہے کہ 2 تپڑ پڑ جائے اور سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے. ان کے اندر جتنی زور ہے یہ مزید لگا لے. 3.5 سال میں جو حال کیے، کیا کیا ہے انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ کہ ایک کیس بھی ثابت کر سکے نہیں کر سکے. لیکن مکافات عمل ہے. پیپلز پارٹی کی جب دور آگے انشاءاللہ بلاول بھٹو صاحب کی 2023 میں یا اس سے پہلے، تو انشاءاللہ یہ جو چور چکے بیٹھے ہوئے جو حکومت میں رہتے ہوئے بھی، آپ کو یاد ہوگا ایڈیٹر جنرل پاکستان کا ریکارڈ ہے کہ کرونا کی مد میں ان کو 40 ارب سرے سے غائب ہے. آپ کو پتہ ہے بنی گالا جو پورا پاکستان کو توڑ دیا ہے. آج بھی سپریم کورٹ کا جو نا وہ توڑا پورا پاکستان میں گھوم رہا ہے، بلڈنگیں توڑ رہے لوگوں کے. لیکن بنی گالا کو ناجائز طریقے سے 12 لاکھ روپے جرمانہ لگا کے اس کو ریگولائز کر دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی بہنوں کا جہان کے کروڑوں روپے جیب سے نکل آیا ہے اور پتہ چلا کوئی سورس آف انکم نہیں تھا. 25% FBR نے جرمانہ لگا کے اس کو وائٹ کر دیا ہے. تو یہ بہت ساری باتیں آئیں گے آگے سامنے. ذرا ان کو اپوزیشن کی بینچوں میں بیٹھنے دے، تب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ. جی منتخب صاحب وائنڈ اپ کرتے ہیں. آخری سوال آپ سے کروں کہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ نے بھی اختلافات کی بات کی، اختلافات سامنے آئے ہیں. جس طرح منی بجٹ کے دن پہ پرویز خٹک صاحب اور پرائم منسٹر کے درمیان جس طرح سخت الفاظ کے تبادلے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اختلافات جو ہیں جو سامنے بھی آئے ہیں آنے والے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنے ڈیمیجنگ ہوں گے؟
دیکھیں इनकी सबसे बड़ी नाइली और बेवकूफ़ी ये है, आपको याद होगा असम्बली के पहले इजलास में मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ है। आपको याद होगा शहबाज शरीफ से बाकायदा चार्टर ऑफ इकनॉमी की तजवीज़ दी, मगर मतलब क्या लिया गया, ये लोग एनआरओ मांग रहे हैं। फिर उसके बाद इन्हीं के सफ़ों में आपको याद होगा मेरे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये अपने वज़न से गिरेंगे। ये कल मुकाफ़ात अमल वही मेरे सदर का बयान है कि अपने वज़न से, कल जो परवेज़ खटक ने जो इनको अपना आईना दिखा है वो पूरे मीडिया ने, मैं तफसील से नहीं करूँगा आपके सामने, अलबत्ता असम्बली में मैं ज़रूर ये नारे लगा रहा था परवेज़ खटक कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ नहीं, ये हम ज़रूर आवाज़ लगा रहे थे। लेकिन एक परवेज़ खटक नहीं है, आमिर लियाकत आपको याद होगा उसने कहा मैं आए नहीं हूँ, मुझे लाया गया। कराची की इनके एमएनए जो है ना वो एहतजाज करे क्योंकि गैस नहीं है सिंध में, सूरत-ए-हाल बदतर से बदतर होता जा रही। आपको याद होगा कि नूर आलम खान उनके एमएनए कल भी असम्बली में, आज सुबह की भी इजलास में, यानी जुमे वाले इजलास में भी उन्होंने ये कहा कि आप मुझे बताओ कि आपने लग्जरी गाड़ियों पे कोई टैक्स नहीं लगाइए और गरीबों पे टैक्स लगा रहे। खुद उनका एमएनए असम्बली के फ्लोर पे नूर आलम खान उनको आईना दिखा रहे। तो सवाल ये मुकाफात अमल है, ये मैं अपोजिशन की बात नहीं करूँ, हम तो उनके ऊपर बातें करते हैं मगर हमारी बात को इल्ज़ाम समझते हैं। अब अगर एमक्यूएम की हुकूमत की अपनी जो एमएनए है, अपनी जो मिनिस्टर है वो उनको आईना दिखा रहा है, जो कि आपकी मीडिया ने सब ने रिपोर्ट किया, तो उसके ऊपर मैं क्या कहूँगा। यही चीज़ है, मुकाफात अमल है। अभी उनका 1.5 साल बाकी है, अल्लाह ना करे ये पूरा करे। अगर ये मज़ीद 1.5 साल रहते हैं तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये खाल तो उतार लिए, अब हड्डियाँ जो है ना वो भी मसलने का इनका प्लान है। और फिर मैं आपकी तौर से JDA के मेम्बरान को कहना चाह रहा हूँ, MQM के मेम्बरान से कहना चाह रहा हूँ और काफली के मेम्बरान से कि आपने भी अगले इलेक्शन में जाना है, इनके सफ़ों में इनके साथ रहे। लेकिन साथ में ये भी कहूँगा कि मजबूरी है, उनको भी अननोन कॉल से, टेलीफोन से कॉल आ जाता है, वो एक कॉल पे जो है ना वो सीधे हो जाता है। बहरहाल मेरा काम था मशवरा देना, अभी भी आपके पास वक्त है, परवेज़ खटक की तरह, नूर आलम की तरह वो बन जाओ, दिलेर बन जाओ और बता दो हुकूमत को कि तुम्हारे नाजायज़ फैसलों में हम तुम्हारे साथ नहीं है। बाकी सिंध के लोग तो JDA को, आपको याद होगा बदिन में उनको अपना वो भी उसको दिखा चुके, 414 वोट लिए JDA के मेंबर ने और हमारे मेंबर ने 46,000 वोट लेके इलेक्शन जीता। तो इंशाअल्लाह सिंध तो हमारा है, लेकिन अगले वाले दौर में इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के साथ, पख्तूनख्वा के साथ, पंजाब के साथ इंशाअल्लाह मरकज़ भी इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। खैर साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। ना लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। टेलीफोन लाइन पे मैं ज्वाइन किया है JUIF से हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। माशाअल्लाह जी, तमाम पैनलिस्टों को सलाम पहुंचे। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, जिस तरह से आपने देखा कि अपोजिशन कहती रही कि हम मिनी बजट पास नहीं होने देंगे, मिनी बजट जिस तरह से पास हुआ, आपकी तरामीम जिस तरह से रद्द हुई, तो क्या कहेंगे अब अपोजिशन का मुस्तकबिल क्या है? देखें आप, हुकूमत उसी को कहते हैं जिसके पास अददी अक्सरियत हो ना। हाँ। तो अददी अक्सरियत है तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान है और उनकी हुकूमत है ना। वहाँ अपोजिशन का माना ये कि हमारे पास अददी अक्सरियत कम है। हाँ। तो फिर किस तरह आप उम्मीद कर सकते हैं कि हुकूमत के लोग उठकर हमारे पास आएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। इन तमाम बातों को सोच कर बात करें तो ये तो एक नफसियाती जंग होती है, लोग कहते हैं, लेकिन वही होता है जो हुकूमत वाले होते हैं वो अपनी पार्टी को वोट देते हैं, अपोजिशन वाले अपने पार्टी को वोट देते हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत अपोजिशन बन जाएगी और अपोजिशन हुकूमत बन जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर हम हुकूमत करें ना। तो ऐसा हमारे लोग तो कम हैं, तो हमने कोशिश की और नहीं हुआ, बस इसका यही तर्जुमा। ठीक है। अच्छा, ये परवेज़ खटक साहब का जो मामला हुआ है, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है और फिर आमने सामने हुए प्राइम मिनिस्टर और परवेज़ खटक साहब, PTI में एक दरार हमें नज़र आई है। तो PDM परवेज़ खटक साहब से राब्ते करेगी, कोई इरादा है आप लोगों का?
میری رائے میں تو وہ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ ہوگا ان ہاؤس تبدیلی. ہم ان ہاؤس تبدیلی کے حق میں نہیں ہیں. ہم پرویز خٹک کو اپنے ساتھ ملا کر یا جہانگیر کو اپنے ساتھ ملا کر اپنا وزیر اعظم لانے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے، اور جنرل الیکشن ہی اس مسائل کا حل ہے. اب پرویز خٹک کی تو یہ پوزیشن ہے، تو ہم ایسا قطعاً نہیں کریں گے پرویز خٹک کو استعمال کریں یا جہانگیر ترین کو استعمال کریں. ہم انشاءاللہ العزیز جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے، اور ان ہاؤس تبدیلی ہمارے حق میں نہیں ہے، لہذا پرویز خٹک سے رابطہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مفتی صاحب ابھی آپ نے کہا آپ جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں گے؟ نہیں، تو جنرل الیکشن تو حکومت اپنے ٹائم پورا کرے گی تو جنرل الیکشن آئیں گے. ابھی آپ نے پرویز خٹک کی باتیں سن لی ہیں. یہ بہت مخصوص قسم کی جگہ ہوتی ہے کابینہ. آپ دیکھیں عوام ہے، عوام کا اختیار آ جاتا ہے ایم این ایز کے پاس، ایم این ایز کے اندر سے ایک کیبنٹ بنتی ہے. تو وہ جو اندر ایک مخصوص اعتماد والی جگہ ہے، وہاں سے بھی خلاف آوازیں آنی شروع ہو گئی. تو یہ اب ان کی الٹی گنتی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو 2022 ہے، اس کے مارچ اپریل میں آپ کو انتخابات انشاءاللہ اس کا اعلان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آپ عوام کے حقوق کے لیے جو بات کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عوام پہ جس طرح سے بے تحاشا ٹیکسز لگا رہی ہے، لاگو کر رہی ہے. ایک طرف اجلاس جاری تھا تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ احتجاج کر رہی تھی، ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی تھی، اور یہ 4 روپے مہنگی کر دی گئی ہے جس طرح سے بجلی، اور 34 ارب روپے اس سے وصول کیے جائیں گے. تحریک عدم اعتماد کا وقت پھر کب آئے؟ تحریک عدم اعتماد بھی کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ طاقتور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ تو عوام کے ذریعے نہیں آئے نا، ہم نے پہلے دن سے کہا ہے کہ ان کو ٹھپوں کی بنیاد پر لایا گیا، یہ سلیکٹڈ ہے. تو اب سلیکٹڈ کے سلیکٹر پیچھے کھڑے ہوں گے تو پھر عدم اعتماد بھی ناکام ہو جائے گی، ان ہاؤس تبدیلی بھی نہیں آئے گی. ہم عوامی پریشر بڑھا کر ان کو مڈ ٹرم الیکشن پر مجبور کریں گے. مفتی صاحب ابھی آپ نے کہا کہ جنرل الیکشن میں مقابلہ کریں گے، اب آپ مڈ ٹرم کی بات کر رہے ہیں، نہ آپ اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر کچھ کر سکتے ہیں، نہ باہر کچھ کر سکتے ہیں، تو احتجاج، جلسے، جلوس، مارچ، اس کا کیا فائدہ پھر؟ ایک عوامی پریشر تو آپ نے بڑھانا ہوتا ہے نا. یعنی آپ اس پر تو نہ ڈانٹیں ہیں کہ ہم نے حکومت کی عددی اکثریت کو کم کیوں نہیں کیا، ایسا تو نہیں ہوگا نا. لیکن آپ عوامی پریشر، ان کے عوام کے دکھ اور تکالیف کو بنیاد بنا کر پریشر بڑھا کر آپ حکومت کو چلتا کر سکتے ہیں. جنرل الیکشن سے جو میری مراد ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں، اور جو میں نے مڈ ٹرم کہا کہ ان کا مدت دورانیہ پورا نہیں ہوگا، درمیان میں ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس ملک کے لیے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، عوام ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ عوام نہ آپ سے خوش ہے نہ حکومت سے خوش ہے. تو ہم سے خوش ہونے کی بات تو نہیں ہے. آپ کا سوال جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا قابل بات ہے. یعنی ہمارے پاس حکومت آئے گی، ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے تو ان کی ناخوشی ہوگی نا. لیکن آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ، ہلو اس وقت خوش ہونا یا نہ خوش ہونا وہ حکومت کا معیار ہے. عوام حکومت سے خوش نہیں ہے، یہ بات ہے. ہم سے خوش کیوں نہیں ہے؟ ہم حکومت میں آئیں گے تو اس کے بعد ہماری ناراضگی شروع ہوگی. مولانا صاحب 3 سال ہو گئے آپ لوگ جلسے، جلوس، مارچ، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی لائعمل کوئی چیز، مطلب تنقید کرنا تو ٹھیک ہے، یہ اپوزیشن کا کام ہے کہ تنقید کریں، جو غلطیاں ہیں حکومت کی اس کی نشاندہی کریں، لیکن کوئی لائعمل بھی تو آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے نا، کوئی الٹرنیٹ، کچھ تو سلوشن ہونا چاہیے نا، کہ آپ حکومت کو بتائیں کہ یہ چیز آپ غلط کریں تو یہ اس کا یہ سلوشن ہے. اس طرح یہ بات بھی تو آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں نا. آپ باخبر خاتون ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے. ہم فرام ڈے 1 ان کے مخالف ہیں نظریاتی طور پر. اس لیے ہم نے 15 ملین مارچ کیے پورے پاکستان کے مختلف شہروں میں، لوگوں میں سیاسی شعور کو بیدار کیا. پھر ہم نے دھرنا کیا ہے. یہ سب چیزیں آپ کاؤنٹ کریں گے، اس کو آپ بھول تو نہیں سکتی. اپوزیشن کا یہ کردار ہونا چاہیے اور ہے
مولانا فضل الرحمان از دی بیسٹ لیڈر آف دا اپوزیشن. انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور دھرنے کے بعد پھر ہم نے حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے. ہم نے تمام جماعتوں کو ملا کر پی ڈی ایم بنایا ہے. یہ بھی ہماری کامیابی ہے. ہم اپنا فرض تو کیے جا رہے ہیں. اب آگے تشدد پہ تو ہم نہیں آئیں گے. یعنی کوئی آدمی ہم سے یہ تو امید رہے گا کہ جا کے وزیر اعظم کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر نکالیں یا اس کے گردن پہ پاؤں رکھیں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. مطلب آپ پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. جمہوری انداز میں یہی ہوگا کہ آپ نے جلسہ کیا اور جلوس کیا اور لوگوں کو موبلائز کیا اور لوگوں کو حکومت کے خلاف کیا. وہ تو ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. آپ ہمیں شاباش دیں. مطلب مفتی صاحب آپ حکومت پہ اس طرح پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ تحریکوں سے حکومت نہیں گرتی. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ کیوں نہیں گرتی؟ آپ پچھلی دیکھیں بے نظیر کی حکومت, نواز شریف کی حکومت, وہ درمیان میں گئی ہیں. تو آپ جتنا پریشر جلدی اس کو ڈیولپ نہیں, نواز شریف کی حکومت تحریکوں سے تو نہیں گئی. نواز شریف کی حکومت تحریکوں سے تو نہیں گئی. نواز شریف کی حکومت بھی تحریک سے گئی ہے اور وہ اس طرح گئی ہے کہ وہاں پاناما کو لایا گیا تو پاناما میں کچھ نہیں ہوا تو اسامہ کو لایا گیا. ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں ہیں. آپ نے مختلف آپشن کو دیکھنا ہوگا. ہم تمام آپشن پہ غور کر رہے ہیں اور اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی کے قابل ہو جاتے ہیں, فگر پورے ہوتے ہیں, تو وہ بھی ایک جمہوری پروسیس ہے, اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے. مطلب تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کے لیے آپ لوگ سنجیدہ ہیں, بات چیت ہو رہی ہے اس پہ؟ نہیں, تحریک عدم اعتماد کا جو حشر ہوگا اس پہ ہم سنجیدہ ہیں نا. تحریک عدم اعتماد کا جو حشر ہوگا, آپ نے سنجرانی صاحب پر وہ عدم اعتماد کیا, اس کا حشر دیکھ لیا. آپ نے سنجرانی صاحب کے انتخاب کے وقت آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے پاس لوگ کتنے تھے, ہمارے پاس کتنے تھے. یہاں تو اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھی ہیں نا, انگلینڈ میں اور امریکہ میں تو نہیں بیٹھی. یہاں کی جمہوریت جو ہے وہ انجینئر قسم کی جمہوریت ہے. تو اس جمہوریت کے اندر رہ کر آپ نے کام کرنا. اچھا, آپ کے ایک ایم این اے ہیں جو کل ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایم پی ایز ایسے ہیں, پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایسے ہیں جو ہاتھ باندھے کھڑے انتظار میں ہیں کہ وہ جے یو آئی ایف میں شمولیت اختیار کریں. کچھ بلوچستان کے لوگوں کی بھی بات کی, آپ کیا کہیں گے؟ بس لوگوں نے ہمیں متبادل کے طور پر تسلیم کیا. آپ یہ مخصوص لوگوں کی باتیں تو کر رہی ہیں, لیکن آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی الیکشن ہوا اور کے پی کے الیکشن میں ہم بڑی تعداد کے اندر جیت گئے ہیں. تو یہ عوامی رائے ہے. اب جب عوامی رائے تبدیل ہوتی ہے تو سیاستدان کا کام یہ ہے کہ عوامی رائے کا احترام کر کے اس پارٹی کو جائے, اس میں جوائن کرے اس کو, جس میں عوام کی آنے والی وہ ترجیحات ہوتی ہیں. تو اب متبادل کے طور پر ہم ہیں. آپ ہمیں اس ویلکم کریں, انشاءاللہ ہم اس سے بہتر حکومت کریں. اچھا مولانا صاحب, پی ڈی ایم کو اگر دیکھیں اور پھر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو دونوں کا موقف ایک ہے, سوچ ایک ہے. ظاہری بات ہے ایک سوچ لے کے آپ لوگ چل رہے ہیں. اب یہ جو باہر پی ڈی ایم کا یہ منی بجٹ اندر پیش ہو رہا تھا اور باہر احتجاج ہو رہا تھا پی ڈی ایم میں شامل مختلف جماعتوں کا بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی, مطلب ایک ہی موقف, ایک ہی سوچ تھا آپ دونوں کا. تو مجموعی طور پہ تو احتجاج ہو رہا تھا اور ہم یہ سمجھے کہ جو بھی آئندہ تحریک چلے گی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم وہ ساتھ ہوگی. یہ سوال تو بنتا ہے پی ڈی ایم سے نا, ہم سے تو نہیں بنتا. ہم نے ان کو شامل کیا تھا, پھر وہ بھاگ گئے تھے نا. لیکن میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. ہر ایک آدمی کا بوجھ اٹھانے کی صلاحیت ہوتی ہے, تو وہ صلاحیت کے مطابق بوجھ اٹھا سکتا ہے. ایک آدمی اگر 1 من کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ 2 من اپنے اوپر لا دو نا. تو پیپلز پارٹی کی جتنی صلاحیت ہوگی وہ اتنا بوجھ اٹھائے گا. زیادہ بوجھ کے لیے ہم کو مجبور نہیں کریں گے. بہرحال وہ ہمارے ساتھ تھے, موقف میں کل بھی تھے اور آج بھی ہیں, اور ہمیں اس کا فائدہ بھی ہو رہا. اچھا, یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی 27 فروری کو ایک ساتھ ہی مارچ کر لیں؟ وہ زیادہ مؤثر ہوگا بجائے اس کے کہ آپ لوگ الگ الگ کرتے ہیں. دیکھو, آپ کا مشورہ تو بہت صائب ہے. ہم ان کو بتائیں گے کہ ہماری اینکر پرسن صاحبہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. دیکھیں, ہو بھی سکتا ہے وہ شامل بھی ہو جائیں. نہیں مفتی صاحب, ساتھ تو آپ لوگ چلے تھے نا,
جب پی ڈی ایم بنی تھی تو ساری جماعتیں ساتھ تھیں. جب مولانا صاحب جب سب کے لیڈر ہیں اور سب کو لیڈ کریں تو ان کا کام ہے نا سب کو ساتھ لے کے جائے. جو ناراض اراکین ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں. آپ حکومت کو یہ مشورے دیتے ہیں, آپ حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ کے اراکین ناراض ہو گئے ہیں. اس پر آ گیا تھا کہ ہم نے ان سے کہا کہ استعفیٰ دینی چاہیے, اور ان کے بعد سندھ کی حکومت تھی تو سندھ کی حکومت کو بھی ڈیزار ہونا چاہیے. تو اس سے ان کا اختلاف آ گیا تو وہ استعفے کے لیے تیار نہیں تھے, تو ہمارے راستے الگ ہو گئے. مطلب آپ لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کریں اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں؟ نہیں, کیوں, سیاست میں کوئی بات حد سے آخر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے کا ماحول بن جائے, لیکن میں تو ابھی آپ کو جو سڈنلی پوزیشن ہے وہ بتا رہا ہوں. ہاں, تو بس ہم آپ سے مستقبل کا ہی پوچھ رہے تھے کہ کیا مستقبل میں کوئی ارادے ہیں آپ کے کہ آپ لوگ ساتھ چلیں, کیونکہ پی ڈی ایم ساتھ بنی تھی, ساتھ چلی تھی, پھر ایک دم سے سب کے راستے الگ الگ ہو گئے. تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آگے بھی اسی طرح الگ الگ چلیں گے اپنے اپنے ٹریکس پہ, کہ ایک ہی ٹریک پہ اکٹھے ہو کے چلیں گے آپ, کیونکہ مقصد تو آپ لوگوں کی اور سوچ تو ایک ہی ہے نا سب کا, حکومت کا گرانا. اس کے لیے ہمیں پیپلز پارٹی کے وہ جو خیالات تھے ان کی غلطیوں کا احساس دلانا ہوگا, اور دوبارہ ان کو دعوت دینی ہوگی کہ روز اول کی طرح پی ڈی ایم میں آپ بھی شامل ہو جائیں, تاکہ ہم کاز تو ہمارا ایک ہی ہے اور منزل تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی. آپ کی یہ بات صحیح ہے, ہم ان سے رابطہ بھی کریں گے, ان کو ساتھ شامل بھی کریں گے. مفتی صاحب, آخری سوال آپ سے کروں گی, ٹائم ختم ہو رہا ہے, کہ پی ڈی ایم کا مستقبل, ایک یہ کہ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا, اور کہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے آیا اس مقصد میں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ خیبر پختونخوا میں بڑی سیٹس لی ہیں آپ لوگوں نے, بہت کامیاب ہوئے ہیں. ہاں نا بیوی, یہی تو میرا جواب ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل اگر دیکھنا ہے تو ہمارے فیز 1 کے بلدیاتی انتخابات دیکھ رہے ہیں, وہاں پی ڈی ایم کتنی اکثریت سے جیتی ہے, اور جنازہ نکلا ہے پی ٹی آئی کا. دوسرے فیز میں کے اندر ہم ذرا دھوم سے جنازہ نکالیں گے, تو یہی مستقبل ہے نا. اس کے بعد ہم پنجاب جیت جائیں گے, اور سندھ جیت جائیں گے, اور بلوچستان جیت جائیں گے. یہ تو ہماری دلیل ہے کہ ہمارا مستقبل بہت تابناک. یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے خیبر پختونخوا میں, دوسرے مرحلے کے لیے آپ لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ تو وہ حلقے تھے جہاں پہ آپ کا ووٹ بینک پہلے سے ہی بہت مضبوط تھا. ہم فائنل کرتے ہیں فہرستوں کو, تحصیل میئر کو, جنرل کونسل کو, کسان کونسل, اور اس طرح یوتھ والا اور مذہب اقلیت والے, اور ساتھ ساتھ خواتین. یہ ہم فہرستیں بنا رہے ہیں, فائنل کر رہے ہیں, اور ہم مکمل تیاری میں ہیں. جیسے شیڈول کا اعلان ہو جائے گا تو ہمارے کارکن میدان گرم کر لیں گے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب آپ کے ٹائم کا. اب تک اتنا ہی, اللہ پامان.